يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن في السحور برکہ. رواہ متفق علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. برادران، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان کی دوسری تراویح پڑھ کر کے سکون و اطمینان کے ساتھ درس حدیث سننے کا موقع نصیب فرمایا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری روزوں میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز، میں نے آپ کے سامنے ایک متفق علیہ کی روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ہے اپنی کتاب میں لائے ہیں، میں اس حدیث کو آپ کے گوشے گزار کیا ہوں. اور اس حدیث کے راوی ہیں، یعنی روایت کرنے والے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ حدیث جو ہے کس تعلق سے ہے یہ بھی واضح ہو جائے. یہ حدیث سحری کے تعلق سے ہے. سحری کے تعلق سے یہ حدیث. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں ان انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن في السحور برکہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے لوگوں تم سحری کرو، سحری کھاؤ. فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. سحری کھانے میں کیا ہے؟ برکتیں ہیں. سحری کھا کے تم جو ہے روزہ اپنا شروع کرو سحری کے ذریعے. برادران عزیز، اس حدیث پر جب غور کرتے ہیں ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے. اور وہ آیت کریمہ جس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. مطلب یہ ہوا پہلے جتنی امتیں گزری ہیں تمام امتوں پر روزہ فرض تھا. اسی طرح یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے. یہودی اور نصرانی، یہود و نصارہ دونوں روزہ رکھتے تھے. لیکن ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں ایک فرق ہے. کیا فرق ہے معلوم؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں جس کے راوی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور. رواہ مسلم. کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے روزے میں اور یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے میں ایک چیز کا فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے معلوم؟ فرماتے ہیں سحری کھانا. وہ لوگ جو یہود و نصارہ ہیں بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، لیکن مسلمان وہ ہے جو سحری کھا کے روزہ رکھتا ہے، سحری کے ذریعے روزہ رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دین کو ہمارے لیے منتخب کیا اس دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں پر ظلم نہ کیا جائے. اگر آپ کو کہہ دیتا کہ بغیر سحری کے آپ روزہ رکھو، کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہوتا؟ نہیں ممکن ہوتا. بہت دشوار ہوتی ہمارے لیے، بہت مشکل ہوتی. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تصحروا فإن فی السحور برکہ. اے لوگوں تم جو ہے سحری کرو، سحری میں برکت ہے. اب دیکھیے برکت کیسی ہے. ایک 12 سال کا بچہ، ایک ننھی منی 12 سال کی بچی، 10 سال کی بچی ایک آدھی روٹی کھا کر یا چند لقمے کھانا کھا کر پورا دن بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر لیتی ہے. یہ برکت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ہماری ایسی بوڑھی مائیں ہم نے دیکھی ہیں جنہوں نے صرف آدھی روٹی کھا کر
ایک گلاس پانی پی کر یا چند کھجوریں کھا کر یا کچھ جو ہے لقمہ روٹی کھا کر جو ہے انہوں نے اپنے روزوں کو مکمل کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ بوڑھی مائیں ایسی آج بھی موجود ہیں، اور ہمارے سامنے یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آدھی روٹی کھا کر پورا دن بھوک و پیاس سے جو ہے برداشت کر کے رہتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سحریوں میں برکتیں رکھا ہے۔ برادران عزیز، ایک اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہترین سحری کیا ہے؟ سحری میں کیا کھائیں؟ اللہ کے نبی کیا کہتے تھے معلوم سحری کے اندر؟ فرماتے ہیں کہ بہترین سحری وہ ہے جس میں کھجور کھایا جائے۔ اللہ اکبر، کھجور سے سحری کر لیں آپ۔ اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سحری کے لیے کچھ مانگتے تو میں انہیں 2 کھجوریں اور پانی کا گلاس دے دیتی۔ اللہ اکبر، اتنا گھر کے اندر جو ہے تنگی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنی پریشانیاں، آج کیا ہے معلوم؟ آج ہمارے دسترخوان سجے ہوئے ہیں مرغ و مسلم سے، کہیں بریانی بنی ہوئی، کہیں چپاتیاں، کہیں قورمے، کہیں جو ہے قسم قسم کے اناج، قسم کے فروٹس ہمارے دسترخوان پر سجے ہوئے ہیں۔ آج سحریوں سے ہمارے دسترخوان بھرے ہوئے، آج ہمارے سحریاں پیٹ بھر کر ہوتی ہیں الحمدللہ۔ کیا کریں بھائی سحری میں؟ مولوی صاحب پوچھیں گے، کبھی طبیعت بگڑ جائے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے، بہت سارے لوگ آتے، کیا ہوا بھائی؟ مولوی صاحب پیٹ پہ درد ہو گیا، کیا کھائے تھے؟ 10-11 بجے پیشنٹ آ جاتا ہے، کیا ہوا بھائی؟ نہیں سحری میں کھانے ذرا زیادہ کھا لیا تھا، اس لیے جو ہے پیٹ پہ گڑبڑی شروع ہوگی۔ کیا کھائے تھے؟ نہیں مول صاحب، 1 روٹی خیمے میں کھایا، 1 روٹی سالن میں کھایا، 1 روٹی دہی میں کھایا، اتنی بریانی کھا لیا، بس سحری ہوگی۔ اللہ اکبر، اتنا کھائیں گے تو صحت ٹھیک رہے گی آپ کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مت کھائیں، آپ اتنا کھائیں جتنا تمہیں ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی 2 کھجور کھا کر 1 کھجور، حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھے پکارا، بلایا تو میں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی کھانے کی چیز دے دو، کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس 1 کھجور لے جا کر کے دیا اور 1 گلاس پانی لے جا کر کے دیا۔ اللہ، ہمارے صحابہ کرام کی حالت یہ ہے، سحری میں 1 کھجور کھا رہے ہیں، 2 کھجور کھا رہے ہیں، 1 گلاس پانی پی رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر بتلانا مقصد یہ ہے کہ آپ مرغ مسلم نہ کھائیں، لیکن اتنا کھائیں جتنا آپ برداشت کر سکیں، آپ جو ہے اسے ہضم کر سکیں۔ یہ سحری ہے، اور سحری میں جب آدمی اٹھ کر کھاتا ہے، کب کھاتا ہے سحری میں معلوم؟ فجر کی آذان ہونے سے کچھ دیر پہلے، فجر کی آذان سے پہلے کھانے والے کھانے کو سحری کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اور اس سحری کا وقت بڑا بابرکت رہتا ہے، بہت بابرکت وقت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سحری کرو، بغیر سحری کے روزہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ شوق سے کبھی کبھی روزہ سحری نہیں کرتے اور ایسے ہی روزہ کنٹینیو کر لیتے ہیں، اور پوچھا جائے بھائی میں آج کچھ بھی نہیں کھایا، بغیر سحری کے روزے، یہ شان کی بات نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت کے خلاف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سحری کرو، چاہے کھجور سے ہو یا 1 گلاس پانی سے یا دودھ، جو کچھ آپ کے پاس ہو، کچھ کھا کر کے آپ روزہ شروع کرو، کیونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں فرق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانا ہمارے لیے ضروری قرار دیا۔ برادران عزیز، اور ہم جب سحری پر آتے ہیں اور سحری کی برکتوں پر جب ہم جاتے ہیں، ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتا ہے رحم و کرم کا کہ میرے بندے میرے خاطر بھوک و پیاس کی شدت برداشت کر رہے ہیں، تو
تو میرے بندوں کو میں بھوکا پیاسا ہی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کھا کر کے تندرست ہو جائے اور میری عبادت دل جوئی کے ساتھ کرے۔ سحری نہیں کریں گے، ایسا ہی روزہ رکھیں گے، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، روزہ رکھنے میں دل نہیں لگتا، اور قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، ہمارا ذہن صرف کھانے کی طرف دوڑتا ہے۔ کب افطار کا وقت ہو جائے، کب ہم جو ہے روزہ کھولیں، کب ہم جو ہے کھانے پر لگ جائیں۔ سحری کر لیں گے تو ہمارے بدن کے اندر ارجا رہے گی، ہمارے بدن کے اندر طاقت رہے گی، ہم اچھی طریقے سے عبادتیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارے بدن کے اندر طاقت اور قوت رہے گی۔ اس لیے نبی نے کہا سحری کرو، سحریوں میں برکتیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ سحری کے تعلق سے ایک اور بات میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایسے وقت میں اٹھو کہ آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو یا تمہارے سامنے کھانے کا برتن ہو، چند لقمے باقی ہو یا چند گھونٹ پانی باقی ہو، اور مؤذن اذان کہہ دے، سحری کی ختم کرنے کی اذان یعنی فجر کی اذان کہہ دے، تو کیا کیا جائے؟ کیا پیا جائے کہ چھوڑ دیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں جو پیالہ ہے اس پانی کو آپ پی لو، اور تمہارے برتن میں جو کھانا ہے اسے اطمینان سے کھا لو۔ اتنے آرام سے بھی مت کھاؤ کہ سورج طلوع ہو جائے، نہیں، اتنے آرام سے۔ بہت سارے لوگ بولتے کیا ہوا ابھی نہیں باہر ہٹا ٹائم، ابھی 10 منٹ تک ہم اذان بولے تو بھی 10 منٹ ہٹا ٹائم، ارے کہہ رہا تھا ابھی 10 منٹ ٹائم۔ سحری میں اور سحری کے بعد اذان، فجر کی اذان اور سحری ختم ہونے کے درمیان اور جماعت کھڑنے کے درمیان، اذان ہوئی اور جماعت کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھا معلوم؟ جس میں 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہوں۔ کتنی آیتیں؟ 50 یا 60 آیتیں پڑھنے کا وقفہ ہوتا تھا سحری کا وقت ختم اور نماز شروع ہونے میں۔ یہ وقت ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اگر کچھ باقی ہے تو جلدی جلدی اسے آپ کھا کر کے اپنی سحری کو مکمل کر سکتے ہیں، لیکن روزے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سحری کے ذریعے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری سحریوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی سحریوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری بوڑھی ماں اور بہنوں کی سحریوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ ہم تمام کی سحریوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو مکمل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وقل قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔